علیکم. پروگرام سرکاری ادارے کی پہلی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی عوام کو مختلف سرکاری اداروں کے بارے میں بتائیں کہ وہ کس طرح عوام کی خدمت میں مصروف عمل ہیں. آج کے پہلے پروگرام میں ہم جس سرکاری ادارے کے بارے میں بات کریں گے وہ منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کا ایک پروجیکٹ ہے جس کا نام ہے ٹوبیکو اسموک فری کیپٹل سٹی. آج کے پروگرام کے مہمان بنے ہیں محمد آفتاب صاحب جو کہ پروجیکٹ مینیجر ہیں اس ادارے کے. آئیں ان سے کچھ سوالات کرتے ہیں. میرا نام محمد آفتاب احمد ہے، پروجیکٹ مینیجر ہوں ٹوبیکو اسموک فری سٹیز پروجیکٹ. یہ ایک وزارت قومی صحت کا پروجیکٹ ہے. اس کے تحت ہم نے سب سے پہلے اسلام آباد جو کہ ایک دارالخلافہ ہے پاکستان کا، اس کو ایک ماڈل سٹی بنانے کا پروگرام بنایا 2014 میں، تاکہ یہاں 80% کمپلائنس آف ٹوبیکو کنٹرول لاز کو آبزرو کیا جا سکے. اور ہم نے 2 سالوں میں الحمدللہ اسلام آباد میں جو ہوٹل ریسٹورنٹ تھے، جو فوڈ آؤٹلیٹس تھی، پبلک ٹرانسپورٹ، عوامی مقامات اور ہائی رائز بلڈنگز اور پبلک پارکس جو تھے ان کو اسموک فری بنایا. اور اس طرح ہم نے اسموک فری ماڈل کا جو پہلا گول تھا وہ اچیو کیا. اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم نے پنجاب کے 5 اضلاع کو منتخب کیا اور اس میں لاہور، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ اور راولپنڈی تھے. ہم نے یہاں پہ ڈسٹرکٹ امپلیمنٹیشن کمیٹیز کانسٹیٹیوٹ کروائیں جن کو ڈپٹی کمشنر چیئر کرتے تھے، اور اس کے تحت پھر ہم نے ایک پورے 1.5 سال کا ایک ورک پلان بنایا جس کے تحت ہم تمام ڈپارٹمنٹ میں ٹوبیکو کنٹرول کے لیے آتھورائز آفیسرز کو ٹرینڈ کیا. پھر ہم نے ٹاسک فورس بنائی اسسٹنٹ کمشنر کی زیر نگرانی جو کہ امپلیمنٹیشن کرتی تھی ٹوبیکو کنٹرول لاز کی. آخر میں ہم نے 5 اضلاع میں ٹوبیکو کنٹرول سیل اسٹیبلش کیے اور پھر 5 اضلاع میں HR کو ہائر کیا اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے باقاعدہ دفاتر ان کو دیے، اور اس وقت 5 اضلاع میں ٹوبیکو کنٹرول سیل اسٹیبلش ہیں اور ورکنگ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اسلام آباد میں اور 5 اضلاع میں اس وقت 257 پبلک پلیسز کو ہم نے تمباکو نوشی سے پاک ڈکلیئر کیا ہے. اسموک فری سٹیز پروجیکٹ کے انڈر ہم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اویئرنیس کی، اویئرنیس ٹو ماسز. ہم نے اس کے تحت اسلام آباد ٹریفک پولیس سمیت 5 اضلاع میں جو ٹریفک وارڈنز تھے ان کے تحت ہم نے روڈ اویئرنیس کمپین کی، فیملی گالا ہم نے ارینج کیے. اور سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا کہ ڈپٹی کمشنر آفسز سے جتنے بھی سوشل ایونٹس کے لیے اپروول کے لیے لوگ آتے ہیں ہم نے NOC کے لیے مینڈیٹری قرار دے دیا کہ کوئی بھی NOC اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ NOC کا جو آرگنائزر ہے وہ اس کو اسموک فری کے لیے کوئی ایفیڈیوٹ جمع نہیں کرواتا. اس کے بعد ہم نے جتنے اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ایون ہم نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ساتھ MOU سائن کیا اور تمام بڑی یونیورسٹیز کے اندر اویئرنیس سیشنز اور پروگرامز کیے. اگلے مرحلے میں ہم نے ٹریننگ آف ٹرینرز کی جس کے تحت ہم نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹرینڈ کیا کہ انہوں نے کیسے کام کرنا ہے. تیسرے مرحلے میں ہم نے جتنے ایکسائز ڈپارٹمنٹ تھے ان کو ٹرینڈ کیا تاکہ جتنے ٹبیکو وینڈرز ہیں جو پوائنٹ آف سیل کے اوپر سگریٹ بیچتے ہیں ان کو ہم ریگولیٹ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے بچوں کو سگریٹ نہیں بیچنا، اپنی دکانوں کو اسموک فری رکھنا ہے اور ایڈورٹیزمنٹ نہیں کرنی، اور پھر انہوں نے ٹبیکو بیچنے کے لائسنس لینا ہے. اس کے ساتھ اگلے مرحلے میں ہم نے جتنی ہائی رائز بلڈنگ ہے آپ کے یہاں ہمارے اسلام آباد میں یو فون ہے، سینٹورس ہے، اور جتنے بڑے ہائی رائز بلڈنگز ہیں ہم ان کے ساتھ MOU سائن کیے اور ان کو اسموک فری ڈکلیئر کیا. اس کے بعد ہم نے جتنی بھی پولیس ہے اور بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹرینڈ کیا. اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ صرف اسلام آباد میں پچھلے 4 سالوں میں 4.2 ملین فائن کلیکٹ کیا گیا ہے جو براہ راست ہم نے جرمانے کیے ہیں. اس کے علاوہ جو illicit سگریٹ ہے، غیر قانونی اور سمگل سگریٹ ہے، وہ کوئی 1 کروڑ روپے کے قریب 10 ملین کے قریب کنفسکیٹ کی گئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کوئی 5 ملین کے قریب
जो शीशा आइटम्स थी, ई सिगरेट और शीशा आइटम्स को कन्फिस्केट किया, और जितने भी शीशा सेंटर्स हैं मोर देन 85% शीशा स्टोर थे और शीशा सील करने एक पॉइंट थे, हमने उनको सील किया, उनको बंद किया, और हम जितना भी मटेरियल हमारे पास इकट्ठा होता था हम उसको ब्रेकिंग सेरेमनी के तौर पे हर साल उन शीशा जो आइटम्स थे उनको ब्रेक भी करते थे। तो ये बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट, और सबसे बड़ा काम जो हमने यहाँ किया है जिसको पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया वो टोबैको वेंडर एक्ट है, जो 1958 में आया लेकिन कभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद में 1342 वेंडर को रजिस्टर किया, उनको रेगुलेट कर रहे हैं, और इसको इस वक्त इंडिया समेत 6 ममालिक इसको रेप्लिकेट कर रहे हैं। और अगला मरहला जिसको पूरी दुनिया इवन FCTC सेक्रेटरीट ने हमें एक्नॉलेज और उसके ऊपर कांग्रेचुलेशन भेजा है, वो है पब्लिक पार्क को स्मोक फ्री करना। उन्होंने हमें कहा आप पब्लिक पार्क को स्मोक फ्री कैसे करते हैं। नवाज शरीफ पार्क हमारे पास एक रावलपिंडी में एक ऐसी एग्जांपल है कि वहाँ पे बाकायदा CCTV कैमराज हैं, एक कंट्रोल रूम है, वहाँ पे बैठ के पूरा एक पब्लिक पार्क को मॉनिटर किया जा सकता है कहाँ स्मोकिंग हो रही है या कहाँ नहीं हो रही। इसको 2019 में FCTC सेक्रेटरीट ने नंबर 1 पे रखा कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने पब्लिक पार्क को भी स्मोक फ्री किया, और उसकी बाकायदा मॉनिटरिंग का सिस्टम जारी है। हमारा अगला मरहला स्मोक फ्री जनरेशन का है कि हम अपनी आने वाली नस्ल को स्मोक फ्री बनाएं। इसके लिए हमने हायर एजुकेशन कमीशन, तमाम बोर्ड्स और जितने एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स हैं उनको ऑन बोर्ड की लिए है ताकि हम इसके ऊपर करिकुलम डेवलप करें और बच्चों को इसके ऊपर काम करें ताकि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को स्मोक फ्री बना सकें। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इस साल का थीम भी यही है कि प्रोटेक्ट यूथ फ्राम टोबैको एंड निकोटिन यूज़। तो इसलिए, और पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि 1200 पाकिस्तानी बच्चे जिनकी उम्र 6 से 15 साल है वो रोज़ाना तंबाकू नोशी शुरू करते हैं। मेरा पैगाम है कि जो लोग तंबाकू नोशी शुरू कर चुके हैं और इस आदत का शिकार हो गए हैं उनके लिए तो हम टोबैको सेसेशन क्लिनिक हमने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन GA2 में और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में हमने शुरू किए हैं। अगर कोई छोड़ना चाहता है तो हमारी हेल्पलाइन है 0336 565 5654 पे रब्ता करके वो वहाँ जा सकता है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि अगर हमने कुछ सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम करना है तो मेरा आज का मैसेज ये है कि हम अपने बच्चों के ऊपर काम करें। वो 1200 पाकिस्तानी बच्चे जो रोज़ाना इस मार्केट में दाखिल हो रहे हैं, अगर वो बच्चे इस साल 1100 रह जाएं, अगले साल 1000 रह जाएं और बतदरीज ये तादाद कम होती जाए तो ये वो एम, ये वो गोल है जो हम बहसीयत कौम और मिलत कर सकते हैं, जिसका हमारी कौम और नस्ल को फ़ायदा हो सकता है।